مجھے مکمل کر دو بائے سندس جبین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جاری تھی۔ روم کی خاموشی کو دروازہ کھلنے کی آواز نے توڑا۔ رومان لاشاری نے قدرے ناپسندیدہ نظروں سے پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ آنے والا احسان احمد تھا، اس کا سب سے عزیز دوست اور بزنس پارٹنر۔ رومان کی پیشانی بے اختیار شکن آلود ہو گئی۔ اسے یہ بے جا مداخلت بے حد بری لگی تھی۔ حسان کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اس نے تیز قدموں سے اپنے اور رومان کے درمیان موجود فاصلہ کم کیا اور اس کے قریب آ کر قدرے جھک گیا۔ میٹنگ پوسٹ پون کرو رومان، اٹس ارجنٹ، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ رومان نے قدرے الجھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ریزن؟ اسے سرد مہری سے کہا۔ حسان نے مدھم لہجے میں کچھ کہا۔ رومان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پینسل مکانکی انداز میں چھوٹ گئی۔ حسان اب اس کے لیپ ٹاپ کی لڈ گرا رہا تھا۔ رومان تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ I am sorry gentlemen, meeting is postponed. I shall announce the next date. اس نے متغیر تاثرات سمیت کہا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف مڑ گیا۔ حسان اس کا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن جب تک وہ اسے رومان کے روم میں رکھ کر لوٹا، رومان پارکنگ سے گاڑی نکال چکا تھا۔ وہ تیر کی مانند پیچھے بھاگا تھا، مگر جب تک وہ گاڑی کے قریب پہنچا، گاڑی زن سے نکلی اور پارکنگ لاٹ کا فرش ٹائروں کی چرچراہٹ سے گونج اٹھا۔ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، شیر کہنے لگے، شیر گنگنانے لگے۔ اس نے مگن سے انداز میں گنگناتے ہوئے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور سلیب پر رکھ دی۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ تیزی سے برتنوں کو مطلوبہ جگہوں پر رکھنے میں مگن تھے جب اماں کی پاردار آواز پہ وہ اچھل پڑی۔ بس کر منحوس، بند کر لے اپنا باجا، ہر وقت گانے بجانے کی پڑی رہتی ہے تجھے۔ مجھے تو ڈر ہے کسی دن لوگ آ کر مجھ سے یہ پوچھنے نہ لگیں کہ میں نے گھر میں میراثن کب سے رکھ لی۔ وہ لتاڑ رہی تھیں۔ وہ انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ البتہ باجا واقعی بند ہو چکا تھا۔ ویسے آپ کب آئیں؟ اس کے اتنے معصوم سوال اور غیر متعلق انداز نے انہیں پتنگے لگا دیے۔ تجھے اعتراض کس بات پہ ہے؟ میرے گھر آنے پر یا اتنی جلدی آنے پر؟ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ دونوں پر۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ اماں نے بے ساختہ 2 ہتھڑ اس کے شانے پر رسید کیے۔ بے حیا، ماں سے مذاق کرتی ہے؟ وہ طیش میں آ گئیں۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا چھوڑے اس بات کو، آپ تو ارم کے سسرال گئی تھی نا، کیا بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے ان کا دھیان ہٹایا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں موڑے پہ بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں، بننا کیا ہے؟ وہ تاریخ مانگ رہے ہیں، حق پہ ہیں وہ بھی، بھلا کب تک انتظار کریں؟ 2 سال ہونے کو آئے منگنی ہوئے۔ آج کل کون کرتا ہے اتنا انتظار؟ حق سوچا تھا جو جمع جتھا ہے ایک ہی بار لگا دوں گی، تیرا بھی ساتھ ہی کروں گی۔ ان کے لہجے میں پریشانی اور حسرت تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چور سی ہو گئی۔ خیر، جو میرے رب کی رضا، ہم تو اسی میں راضی ہیں۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولیں اور گھٹنوں پہ زور دیتے ہوئے اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ چھوٹے سے برآمدے کے آگے کچا صحن تھا جس کا فرش تقریباً اکھڑا ہوا تھا۔ 8 فٹ کی دیوار کی جڑ میں بنی کیاریاں 3-4 قسموں کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، جن میں سب سے زیادہ نمایاں سدا بہار اور موتیے کے پھول تھے۔ البتہ کہیں کہیں سرخ گلاب اور گل لالا بھی جھلک دکھلا رہے تھے۔ وہ گل لالا کی آچھی خوبصورتی پہ نگاہ جمائے اندر اٹھتے طوفانوں سے نبرد آزما تھی۔ جب دروازہ کھول کر ارم اندر آئی تھی، سیاہ چادر میں اس کی چمکدار رنگت دہک رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتی اس کی سمت بڑھ آئی۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس نے اپنی پانیوں سے بھری نگاہیں اٹھا کر ارم کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی، پھر بے ساختہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ حرم، کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ وہ جھلا سی گئی تھی۔ حرم نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ دی۔ کچھ نہیں، کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کیا بنایا ہے؟ ارم نے چادر اتار کر تہہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ پلٹ کر الماری میں چادر رکھنے لگی، پھر بیڈ پہ بیٹھ کر جوتے کا سٹریپ کھولا اور جوتے اتار کر سائڈ پر ڈال دیے۔ چند منٹ بعد وہ اس کے لیے چاول لے آئی۔ ارم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے بے صبری سے نوالا بناتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں، کچن میں۔ تم سناؤ، اسکول میں سب ٹھیک رہا؟
حرم نے اس کے دھیان کی رو موڑ دی۔ ارم ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہاں بس کیا بتاؤں، اینول فنکشن آ رہا ہے، اسی سلسلے میں مصروف ہے سارا اسٹاف۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر تو خون نچوڑ لیتا ہے سچ میں، اتنا کام کروا رہے ہیں ہم سے اور پے کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ ارم نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اچھا کب ہے فنکشن؟ حرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، کون سا تمہیں ساتھ جانے کی توفیق ہوگی؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ترخاد ہوگی جھوٹے وعدے پر۔ ارم نے جتاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ حرم آہستگی سے مسکرا دی۔ ارے نہیں بھائی، اس بار پکا چلوں گی، اس نے یقین دلایا۔ پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اماں اندر آ گئیں۔ انہوں نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ آ گئی ارم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی اماں، اور اب مجھے بتائیں اس کو کیا کہا تھا آپ نے؟ جب میں آئی تو بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے۔ ارم نے فوراً شکایت کی، حرم کی شکایت کی۔ اماں کے چہرے پر بے چارگی کے ساتھ دکھ بھی ابھر آیا تھا۔ حرم کیوں میری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں تجھے گھر بٹھا کر رکھتی؟ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس سے سوال کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ مجھے شادی کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے اماں، اس نے چٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میری وجہ سے ارم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میری قسمت میں جب شادی کا ہونا لکھا ہوگا ہو جائے گی۔ وہ اس بار نسبتاً دھیمے پن سے بولی تھی۔ اس کی آواز کی محرومی اس کے اپنے اندرونی احساسات کے بجائے اس معاشرے کی دین تھی۔ ارم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اپنی فراخ دلی اپنے پاس رکھو تم، وہ بھڑکی تھی، پھر اماں کی طرف رخ پھیر لیا۔ اماں اور بتائیں، آپ بتائیں بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، تیرے سسرال گئی تھی، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی، انہوں نے بتایا۔ آپ انہیں انتظار کرنے کا کہیں، جب تک حرم کا کہیں رشتہ طے نہیں ہو جاتا وہ اس بارے میں بات مت کریں۔ ارم کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اماں نے سر پیچھ لیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم دونوں، خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب کر کے چھوڑو گی۔ وہ گھٹنوں پہ زور دیتی اٹھ گئیں۔ کمرے میں خاموشی میں وہ دونوں بے بسی سے بیٹھی ایک دوسرے سے نظر چرا رہی تھیں۔ رستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اسٹیئرنگ کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا۔ بے دردی سے ہونٹ چباتے اس کی آنکھیں ونڈ اسکرین پر مرکوز تھیں اور ذہن بالکل بلینک، اور اس دہلا دینے والی خاموشی میں اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا، سارہ۔ اس نے گاڑی کو فیروز پور روڈ کی طرف موڑا تو ٹریفک جیم تھا۔ 10 منٹ انتظار کے بعد اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی اور دماغ کی رگیں جیسے پھٹ جانے کو تھیں۔ اسے بیک ویو مرر سے دیکھا تو اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ سگنل توڑنا ناممکن ہی تھا، ورنہ اس سخت پریشانی کی عالم میں وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی توڑنے پر خود کو آمادہ کر چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے گھڑی کی سرکتی سوئیوں کو دیکھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ رنگ ٹون کی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ شزا کی کال آ رہی تھی۔ اسے فوراً پک کی۔ ہاں شزا بولو، وہ عجلت بھری بے قراری سے بولا۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ آگے چلتی ٹریفک جوں کی رفتار سے رینگنے لگی۔ رومان بھائی کہاں ہیں؟ پلیز فوراً آئیں، سارا کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ اس کی پریشانی سے بھری آواز ابھری اور رومان کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ آئی ایم جسٹ کمنگ شزا، اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ فیروز پور روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ اسے تیزی سے گاڑی پارک کی اور گائنی وارڈ کی طرف لپکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا فون ایک بار پھر بج رہا تھا۔ چمکدار ہندسوں کے ساتھ حسان کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ شزا اسے جلد ہی مل گئی۔ وہ جیسے اڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی اور اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رومان کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا۔ شزا کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے وحشت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سارا ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ روتے ہوئے یہی گردان کرتی گئی۔ رومان نے پیشانی مسلی اور ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ فہد کہاں ہے؟ وہ یہیں تھے، کسی ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہیں، وہ آ گئے۔ شزا نے بات کرتے کرتے یکدم اس کے پیچھے دیکھ کر کہا۔ رومان پلٹا تو فہد کو اپنے پیچھے پایا۔ فہد بلال ایک 26-27 سالہ جوان سال شخص تھا جس کی روشن پیشانی اور بے حد گھنے بھورے بال اس کی شخصیت کے چاپ میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس کی روشن آنکھیں اس پل قدرے بھجی بھجی سی لگ رہی تھیں۔ بھائی آپ آ گئے، فہد نے بے ساختہ کہا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں فہد؟
وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ فہد نے بے اختیار نظر چرا لی تھی۔ وہ وہ کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فہد نے امید دلانی چاہی۔ رومان نے شدت سے اس کی بات قطع کی تھی۔ مجھے سچ بتاؤ۔ انہوں نے کچھ خاص امید نہیں دلائی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فہد نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ رومان نے لب بھیجتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی ٹانگوں نے یکدم اس کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بینچ پر گر سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ حرم خاموشی سے معمول کے کام نمٹا رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں چھائی خاموشی میں آج اس کی کوئی گنگناہٹ نہیں گونجی تھی۔ صبح ہی تو خالہ جمیلہ آئی تھیں۔ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی، رشتوں کی کمی کا رونا روتی، وہ کس طرح اس کے دل کو چوکے لگا رہی تھی۔ شاید وہ لا علم ہی تھیں، ورنہ حرم کا ضبط سے پھیکا پڑتا چہرہ اور آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال پلکیں انہیں شاید خاموش ہونے پہ آمادہ کر ہی دیتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ہر دوسرے شخص کو جیسے بس اسی کی فکر ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں نے کوشش نہیں کی تھی، مگر فی زمانہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز پر شاید وہ پورا نہیں اترتی تھی۔ جبھی ہر بار اس کی برداشت آزمائی جاتی۔ تعبیر سے محروم میرے خواب بہت ہیں، چھوٹی سی کہانی ہے مگر باب بہت ہیں، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ دوپہر کے وقت ارم آئی تو خاصی پرجوش تھی۔ اس کا فنکشن 2 دن بعد تھا اور اس نے حرم سے پکا وعدہ لیا ہوا تھا جانے کا۔ وہ پالک کے پتے چنتی حرم سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کیے جا رہی تھی، یہ دھیان دیے بنا کہ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ مس فرحت ہے نا وہی پیاری سی، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ تو ساڑی باندھ کر آئیں گی۔ میں نے کہا ضرور نہیں، آپ پہ بہت جچے گی۔ ارم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں تم سے مخاطب ہوں حرم بی بی، وہ جل کے بولی تھی۔ حرم بے دلی سے مسکرا دی۔ سن رہی ہوں۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی میں؟ ارم نے اسے فوراً امتحان میں ڈالا۔ یہی کہ تم ساڑی باندھو گی، وہ آہستگی سے بولی۔ ارم نے سر پیٹ لیا۔ یہ میں کہہ رہی تھی، یہ بات سن رہی ہو میری؟ مرو تم، وہ تنفن کرتی اٹھی، مگر حرم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہارے سفیر صاحب کا کیا حال ہے؟ حرم نے اس سے اس کے منگیتر کا پوچھا، اور حسب توقع ارم سب کچھ بھول کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ تو ایسا موضوع تھا جس پر وہ بلا تھکان گھنٹہ بھر بول سکتی تھی۔ ہاں آیا تھا فون اس کا، مرا جا رہا ہے شادی کے لیے۔ میں نے بھی کہا جب تک میری بہن کی کم از کم کہیں منگنی نہیں ہو جاتی بھول جاؤ شادی کو۔ چلا ہی تو پڑا آگے سے، کہتا ہے میں مر جاؤں گا ارم، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔ میں نے کہا مجنوں صاحب، آج کل کے فاسٹ دور میں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تم مرنے کی بجائے اچھا سا پروپوزل دیکھو میری بہن کے لیے، ارم نے زور سے اسے بتایا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا ارم، کیا سوچے گا بھلا وہ؟ حرم نے قدرے خفگی سے کہا۔ رہنے دو، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے گھر کے متعلق۔ ارم نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ اچھا بابا، جیسے تم خوش، آؤ کچن میں چلتے ہیں، چائے کا موڈ ہے؟ حرم نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہے میری پیاری بہن، چلو۔ ارم خوشی خوشی اٹھ گئی۔ چاہت تھی محبت کی، عمر بھر کی چاہت کی، بھیڑ میں زمانے کی، ساتھ ساتھ چلنا تھا، امتحان بھی آنے تھے، زندگی کے سبھی پل ساتھ ہی بتانے تھے۔ جانے تم نے کیا سوچا، اس ایک پل میں ہی بات ختم کر ڈالی۔ کون تم کو سمجھائے، محبتوں کے موسم بھی روز تو نہیں آتے، زندگی میں اپنوں کو چھوڑ تو نہیں جاتے۔ تم کو کیا خبر خواب کی حقیقت کی، بات اس محبت کی، بات اس محبت کی۔ پوری کائنات جیسے سیاہی اوڑھ چکی تھی اور وہ سفید ایمبولینس ایک روشن نقطے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ نصف رات بیت چکی تھی، لاہور کی سڑکوں کی رونق بتدریج مدھم پڑنے لگی تھی، اور اس مدھم سی روشنی میں وہ سفید ایمبولینس تیزی سے سڑکیں روندتی ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کے تعاقب میں سیاہ سیوک بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر
فہد تھا، اس کے ساتھ رومان تھا، اور پچھلی سیٹ پر غم سے نڈھال اور نم آنکھیں لیے شزا تھی، جس کی گود میں نومولود ننھی سی گلابی گالوں اور بند مٹھیوں والی بچی تھی۔ شزا نے دھکن سے چور نظریں اٹھا کر بھائی کی شکل دیکھی، جو ساری کائنات سے بے خبر ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ نظریں سامنے ونڈ اسکرین پر براجمان تھیں، جن کے پار نظر آتی ایمبولینس اس دنیا کی سب سے تلخ سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ رومان کو ایمبولینس کا ہوٹر سور اسرافیل سے مشابہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی برف جم گئی تھی۔ گاڑیاں سفید گیٹ کے سامنے رک گئیں۔ ایمبولینس میں سے سارا کی میت نکال کر کوٹھی کے بڑے سے لان میں رکھ دی گئی، جہاں پہلے سے بہت سے دوست، احباب، رشتہ دار اور سارا کے والدین موجود تھے۔ وہ سب وہاں تھے، مگر رومان کو نہ جانے کیوں سب بہت اجنبی سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون کون اس سے گلے مل رہا تھا، اسے دلاسے دے رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شزا جیسے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے سب کے بیچ میں سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھتا رہا تھا۔ سارا کی میت کو کندھا دیتے وقت اس کے کندھے جیسے ٹوٹ رہے تھے۔ اسے لحد میں اتارتے وقت اس کا ہاتھ سارا کے بے جان ہاتھ سے چھو گیا۔ اس کے بے جان وجود میں جیسے کرنٹ سر دوڑ گیا تھا۔ خشک صحرا آنکھیں پل بھر میں لبالب بھر گئی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بلند آواز میں رونے لگا۔ فہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا تھا۔ رومان بھائی، پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، پلیز، خدا کے لیے۔ فہد نے اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ قبرستان واپسی کے سارے رستے اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ شزا نے بھی زور نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، وہ اپنے دکھوں کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، وہ خاموشی سے ماتم کرتا تھا۔ وہ اسے اسی لیے کمرے میں جانے سے نہیں روک سکی تھی۔ وہ ننھی گڑیا کو گود میں لیے بے بسی سے فہد کو دیکھتی رہی، جس نے اسے ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ رومان نے تو اپنی بیٹی کو بھی بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ وہ رومان اور سارا کے ملے جلے نقوش لیے ہوئے تھی، رنگت بے حد سفید اور بال سنہرے۔ وہ بالکل فورنر لگتی تھی۔ شزا بے ساختہ جھک کر اسے چوما اور دل سے رب سے بھائی کے لیے صبر کی دعا مانگی تھی۔ رومان اور سارا کی لو میرج تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ملے تھے۔ اگرچہ تب رومان یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ شادی کا فیصلہ دونوں طرف سے ایک مکمل سوچ سمجھ کر اور تحمل سے کیا گیا فیصلہ تھا۔ دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مثالی محبت تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، اسے جانے کا اذن کیوں مانگ لیا تھا۔ ارم کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ اماں نے چھوٹی موٹی تیاری تو کر رکھی تھی، مگر اب تو جیسے وقت کو پر لگ گئے تھے۔ وہ ارم کے ساتھ اکثر بازار میں پائی جاتی، اور باقی رہ گئی حرم تو وہ بہت خوش تھی۔ آخرکار ارم کی شادی اس کی وجہ سے کسی مسئلے کا شکار ہوئے بغیر خوش اسلوبی سے طے پا گئی تھی۔ انہی دنوں بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ اماں اور ارم حسب معمول بازار گئی تھیں۔ آج اسے اپنا شادی کا جوڑا لینا تھا۔ حرم کو کسی طرح بھی اس کے جلد لوٹ آنے کی توقع نہ تھی۔ جبھی وہ تسلی سے گھر کے کام نمٹا کر نہانے گھس گئی۔ نہا کر آنے کے بعد اس نے بال سلجھائے اور چائے کا کپ تھام کر برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اسے ارم کے اسکول کا اینول فنکشن یاد آ گیا۔ حرم بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ ارم نے زبردستی اسے تیار کیا تھا اور ہلکے پھلکے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھولے حرم اپنی فطری سادگی کے باعث میں بے ساختہ مس فرحت کی نظروں میں آ گئی تھی۔ باقی کا فنکشن وہ اسی کے ساتھ ہی رہی تھیں۔ ان کا تعلق اچھی خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھیں۔ حرم کافی دیر ان کو سوچتی رہی۔ وہ نہ صرف مزاج کی بہت اچھی تھیں بلکہ بہت پیاری بھی تھیں۔ وہ چائے پیتے ہوئے بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ بجا۔ حرم نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور حیرانگی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ شاید اماں اور ارم ہوں، مگر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ آنے والے مہمان اس کی زندگی میں کیسا انقلاب لے آئیں گے۔ اسے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی دو خواتین نے اسے حیران کر دیا۔ وہی پیاری سی مس فرحت اس کے سامنے تھیں، اور ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ پیاری ایک ینگ سی خاتون تھیں۔ خاتون کہنا تو شاید زیادتی ہی ہو، وہ لڑکی ہی لگتی تھی۔ آپ؟ حرم نے حیران سی ہو کر کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ دونوں خواتین اندر آ گئیں۔ کیسی ہو حرم؟ فرحت نے اس سے گلے ملتے ہوئے گرم جوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور یہ میری دوست شزا ہیں۔ ارم کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں اماں کے ساتھ۔ آئیں، آپ اندر آئیں۔ وہ انہیں لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بیٹھیں، میں کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو۔ یہ بتاؤ ارم کب تک آئے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، دیر بھی ہو سکتی ہے۔
اس نے سادگی سے بتایا۔ اچھا فون ہے اس کے پاس؟ انہوں نے پوچھا۔ حرم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا میں اسے کال کر لیتی ہوں۔ وہ بیگ میں سے سیل فون نکال کر باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ اور کیا کرتی ہو حرم؟ خوبصورت سی لڑکی جو اب تک خاموش تھی پہلی بار بولی۔ بلا شبہ اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ کچھ بھی نہیں، گھر میں ہوتی ہوں۔ حرم نے پیشانی پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا۔ شیزا بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارے نہیں بھائی، میں پڑھ چکی ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اس نے بتایا۔ حرم کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ لگتا نہیں ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ 6 ماہ ہی ہوئے ہیں ابھی، شیزا نے کہا۔ اوہ تبھی، حرم نے سر ہلایا۔ اسی وقت فرحت بھی اندر آ گئی۔ آ رہی ہے، میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے پہنچو تم، انہوں نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے، آپ پلیز بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں، حرم کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ کہو شیزا، فرحت نے داد لینے والے انداز میں شیزا کو دیکھا۔ لڑکی تو اچھی ہے اور نرم مزاج بھی، شیزا نے تعریف کی۔ بس ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گی، فرحت نے حتمی انداز میں کہا۔ شیزا نے سر ہلا کے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گو کے سامان زیادہ بیش قیمت نہیں تھا، مگر ہر چیز سے سلیقہ ٹپک رہا تھا اور ستھرائی بھی مثالی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حرم چائے لے کر آ گئی۔ ارے کیا تم ہمارے ساتھ نہیں پیو گی؟ فرحت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی پی ہے، اس نے مسکرا کر بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھیں کہ ارم اور اماں آ گئیں۔ ملنے ملانے کے بعد ارم تو وہیں جم گئی۔ اماں دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی لینے چل دیں تو حرم سب شاپنگ بیگز اٹھا کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اماں واپس لوٹیں تو حرم سب چیزیں اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حرم کھانا بنا کر واپس لوٹی تو ارم اور اماں کو پریشان اور شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر چونک گئی۔ کیا بات ہے ارم؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس نے سر جھٹک کر چہرے کے تاثرات بدلے۔ نہیں، کوئی بات تو ہے، اماں آپ بتائیں۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے، اماں پلیز اسے بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ارم نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ حرم نے اسے گھورا۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس کا انداز تنزیہ ہوا تھا۔ ارم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کہا نا کچھ نہیں ہے، وہ پیر پٹک کر باہر کی سمت نکل گئی۔ اماں نے بھی خاموشی اوڑھ رکھی تھی۔ حرم نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا، مگر رات کو جب سفیر کا فون آیا اور ارم مسکراتے چہرے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تو وہ اماں کے پاس آ بیٹھی۔ اماں، میں آپ کو صبح سے پریشان اور الجھا ہوا سا دیکھ رہی ہوں، پلیز بتائیں نا کیا بات ہے؟ بات ہی ایسی ہے میری بچی، انہوں نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب خیر ہے، وہ جو آج بچی آئی تھی فرحت کے ساتھ۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے، انہوں نے بڑے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ لڑکا اکلوتا ہے، پڑھا لکھا ہے اور خاندان بھی اچھا خاصا امیر ہے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئی تھیں؟ اپنے جیسے امیروں میں ہی کر لیتے، حرم نے تلخی سے کہا۔ ہاں کر تو لیں، مگر ایک خرابی ہے، بلکہ خرابی کیا، میں تو اسے قسمت کا کھیل ہی کہوں گی۔ وہ افسردہ سی سانس بھر کے بولیں۔ کیا خرابی ہے؟ اس نے قدرے بےتابی سے پوچھا۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ حرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو دوسری شادی کیوں کر رہا ہے؟ وہ حیران تھی۔ پہلی بیوی کی وفات ہو گئی ہے، بچی ہے چھوٹی سی، بلکہ صرف چند دنوں کی۔ اوہ، تو بیٹی کے لیے کر رہا ہے شادی؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں حرم، مجھے شیزا نے خود بتایا تھا کہ اس کا بھائی شادی کے لیے نہیں مانتا۔ بچی کا کیا ہے، پل ہی جائے گی گورننس کے ہاتھوں، مگر شیزا چاہتی ہے کہ کوئی ایسی ہو جو بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالے۔ وہ اسے آیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں تک اپنی کلاس، اپنے طبقے میں شادی کی بات ہے تو تمہیں بھی پتہ ہی ہوگا، وہ لڑکیاں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا پسند کرتی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بات مکمل کی۔ اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی عیب نہیں ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ حرم نے بڑے حوصلے سے کہا۔ شیزا تو کہہ رہی تھی اگر آپ راضی ہیں تو ارم کے ساتھ ہی سادگی سے نکاح کر لیں گے، انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ فرحت بھی بڑی وکالت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آنٹی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے ہاتھ پیر کا جوان جہان مرد ہے۔ مجھ سے ارم نے کہا تھا کہ حرم کے لیے اگر کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتاؤں، مجھے حرم بالکل بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ مجھے لگا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی اگر وہ شیزا کی بھابھی بن جائے۔ وہ تو گارنٹی بھی دے رہی تھی کہ سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا، ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہوں گی۔ وہ کہہ رہی تھیں اور حرم کے ذہن میں صرف 2 لفظ ہی گونج رہے تھے، سادگی سے نکاح اور نو ڈیمانڈز۔
آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا اماں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ حرم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ان کی صابر بیٹی کی آزمائش ختم ہونے کو تھی، مگر کون جانتا ہے آزمائش ختم ہونے کو تھی یا شروع؟ رب کے راز اس کی رضا کے بغیر کون جان سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہانی بڑی ٹپیکل سی ہے؟ مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے اندازے ہوتے ہیں۔ میری طرح آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اب دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ ہیرو صاحب تھوڑے سے اکڑو ہوں گے، مگر جب وہ ہیروئن صاحبہ کی بے لوث خدمت اور صبر دیکھیں گے تو دل نرم پڑ جائے گا، اور یوں قارئین ایک اور ہیپی اینڈنگ سے محظوظ ہوں گے۔ یہ سب ہمارے اندازے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ اندازہ ہر بار اچھا رزلٹ دے ضروری نہیں۔ یہ کہانی کس طرح مختلف ثابت ہوئی میرے لیے اور آپ کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں رومان اور حرم کے پاس۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے شزا، مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننی۔ وہ تو شادی کا موضوع سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اوہ بھائی، آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ وہ جھلا کر الٹ پڑی تھی۔ مجھے تمہاری بے وقوفانہ باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مزید خفا ہوا تھا۔ شیزا نے بے بسی سے فہد کو دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر رومان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شادی تو آپ کو کرنی ہی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ وہ الٹا پڑ گیا۔ اب کی بار فہد بیچ میں کود پڑا تھا۔ بھائی جان پلیز، کیا آپ کو ویران زندگی گزارنی ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیا حرج ہے شیزا کی بات ماننے میں؟ اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں فہد پلیز، میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی نئے رشتے کو بنانے کے لیے۔ وہ سخت اپ سیٹ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ تیار نہیں ہیں، مگر یہی وقت صحیح فیصلہ لینے کا ہے۔ اگر آپ اسی ٹینشن میں رہیں گے تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے۔ اور لائبہ کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ رومان نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ ابھی سارا کو گئے وقت ہی کتنے ہوئے ہیں؟ وہ اذیت سے بولا تھا۔ تو آپ خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ تو نہیں ہے جس کے لیے عدت پوری کرنا لازم ہو؟ شیزا حسب عادت بنا سوچے سمجھے جھٹ سے بولی۔ اتنی کریٹیکل سچویشن میں بھی فہد کو ہنسی آ گئی۔ رومان بھائی، آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ آپ لائبہ کو بھی اپنے جیسی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ فہد کے سوال نے رومان کو سوچوں اور یادوں کی وادی میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی اسے ماں بن کے پالے گی؟ اسے جرح کی۔ اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے جھنجٹ میں نہ پڑنے کے چونچلے اپر کلاس کی لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس کی لڑکیاں عمومی طور پر سمجھوتا کرنا جانتی ہیں۔ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں، اسے رد کیا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، یہ کوئی کرائیٹیریا واقعی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ آپ ہاں کر دیں۔ شیزا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ بے بس سا ہاں میں سر ہلا گیا تھا، مگر وہ اندرونی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ حسان کو بتائے بغیر رہ نہ سکا تھا۔ حسان اس کا بہترین دوست تھا اور اس سے کبھی اس نے کچھ نہ چھپایا تھا۔ دیکھ رومان، پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی کا حدود و اربا کیا ہے؟ شیزا بتا رہی تھی کہ گریجویٹ ہے اور بہت نرم مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ یہ تو ٹھیک علامات ہیں، مگر تم آخر کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو؟ وہ الجھ گیا تھا۔ بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک بہت عام سی حقیقت بتاؤں، بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ۔ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مرتی ہیں دولت کے پیچھے۔ امیروں پہ ان کی رال بڑی جلدی ٹپک پڑتی ہے، اور تو خیر سے ہینڈسم پلس امیر ہے، تو تجھے دیکھ کر تو اس کے حواس ہی جواب دے جائیں گے۔ مگر آج تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں تو اسے اس کی اوقات میں رکھنا۔ کیا مطلب؟ رومان کی پیشانی پہ شکن آ گیا۔ مطلب دیکھ نا، وہ چاہے گی تو اس پر بے تحاشا پیسہ لٹائے۔ آفٹر آل وہ تیری نئی نویلی بیوی ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اس کی پہلی شادی ہی ہے، دوسری تو تیری ہی ہوگی نا۔ مجھے تمہاری فلسفی بڑی عجیب لگ رہی ہے حسان، اور سوری ٹو سے، مگر اس وقت تم بڑے مین لگ رہے ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ حسان برا ماننے کے بجائے ہنس دیا۔ تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں یار، یہ لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے جو وہ تجھ سے شادی میں تیار ہے۔ دیکھ، تیری دوسری شادی ہے، اور تو ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے؟ آف کورس پیسہ میری جان، پیسہ۔ حسان طنزیہ مسکرایا۔ رومان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے، خاص طور پر ان لوور ایجز کے لیے۔ حسان نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ رومان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔
ارم نے جب سے حرم کی ہاں کے بارے میں سنا تھا وہ اس سے سخت خفا تھی اور صبح سے تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ حرم نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی، شاید اسی لیے ارم اتنی سختی سے ناراض نظر آتی تھی۔ سارے دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد وہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹیں تو حرم سے رہا نہیں گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ نہیں، تمہیں سمجھ ہی تو نہیں آ رہی۔ کیوں کی تم نے ہاں؟ آخر کمی کیا ہے تم میں؟ تم اس شخص کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی تھی۔ حرم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھی ارم کے اس قسم کے سوالوں کے لیے۔ پہلی بیوی بنانے پہ کوئی تیار نہیں، میں نے سوچا دوسری ہی بن جاؤں۔ حرم نے سب فاقی سے جیسے اپنے ہی بخیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ تم یہ تم کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو اور کیا کہوں؟ اماں بتا رہی تھیں لڑکا اچھا خاصا خوبصورت ہے، امیر تو وہ ہے ہی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ تم اتنی مادیت پرست کب سے ہو گئی ہو؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا تھا۔ اوہو ارم، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ ایک بچی کا باپ ہے، ارم نے قدرے بلند آواز میں اسے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک سے اتنا شوق کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ جھلا گئی تھی۔ تمہاری شادی دیکھ کر، اس نے سکون سے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس بار کھوج لگاتا ہوا تھا۔ ہاں، میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں۔ میں تھک چکی ہوں ریجیکٹ ہو کر۔ میں اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے، اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے۔ حرم کا لہجہ اور آواز بھیگ گئی تھی۔ ارم بے ساختہ اسے لپٹ گئی۔ دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر کس کا غم کہاں تک ہے، شدتیں کہاں تک ہیں۔ کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے آج کل محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں۔ ایک شام آ جاؤ کھل کے حال دل کہہ لیں، کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں۔ دونوں شادیاں بہت خیر اسلوبی سے ہو گئیں۔ اماں بے حد خوش تھیں اور ارم سفیر کے سنگ رخصت ہوئی اور حرم رومان کے ساتھ اس کے بڑے سے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ شیزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تو تھی مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ ایک دراز قامت شخص دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو بھی حرم کی نگاہ اسی پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک مجسمے کی طرح یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید، چمکدار بھوری آنکھیں اور سیدھے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا تھا، وجیح و شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پہ یقین آنے لگا تھا، بلکہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اسے اعتراف تھا کہ اسے شاید ہی کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ حرم، اس کی بھاری اور گمبھیر آواز ابھری تھی۔ حرم کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر تحکمانہ تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھ گئی۔ اسے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دی تھیں۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے ارم کی کتنی ہی بے ساختہ شوخیاں اور معنی خیز شرارتیں یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے شور کو دبایا اور دوپٹے پر لگی پنیں اتاریں۔ اب وہ دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلا چکی تھی، کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیورات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی۔ بالوں کو تولیے میں سمیٹے لائٹ پنک کلر کے شلوار سوٹ میں وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اس نے بال سلجھائے۔ وہ خود پر رومان کی جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بالکل نارمل سا انداز، جیسے ہم کسی معمول کے منظر پر نگاہ دوڑائیں اور اس میں کچھ نیا نہ پا کر نگاہ ہٹا لی جائے۔
اب وہ شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حرم اس کے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی تھی، مگر اسے بس رومان کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ حرم کو یکلخت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر قبول صورت ضرور تھی۔ مگر اس پل اسے لگ رہا تھا وہ رومان لاشاری کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ناقابل قبول تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ وہاں سے بھاگ سکتی۔ یکدم بڑی سی سلائڈنگ ونڈو پر ٹپ ٹپ بوندیں برسی تھیں اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی کیا نعمت ہے رب کی! بارش کوئی سے بھی ہو، ہمیشہ دھرتی کی ضرورت ہی ہوتی ہے، مگر کیا فرق ہوتا ہے بارش میں بھی۔ باہر برسنے والی بارش بہت پرجوش تھی، ٹھنڈی، اور اندر برسنے والی بارش بہت مدھم تھی، آہستہ اور دہکی ہوئی آگ کی مانند، جس میں اس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی، رات بیت گئی اور دن نکل آیا، چمکدار اور سنہرا دن جسے رات کی تاریکی کو نگل لیا تھا، اور سنہری دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو یک بیک دیکھتے ہوئے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو دیکھا جسے دیکھ کر اسے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا تھا: برتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے برتا جا چکا تھا، بڑھتے ہوئے جذبات، بڑھتے ہوئے احساسات، معمر سا انداز، سرد مہری کی انتہا تھی، یا اپنے صرف ضرورت ہونے کا احساس وہ نہیں جانتی تھی۔ ان سب پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ، احساس کمتری، اور اس احساس نے جیسے اسے اندر تک تھکا ڈالا تھا۔ ابھی تو سفر کا آغاز تھا، مگر ابھی سے ہی نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت صحیح بھی تھی تو کم از کم رومان لاشاری کے لیے نہیں۔ ناشتے کی میز پر شزا اور فہد بھی موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد سے شزا یہیں تھی اور وہی ننھی لائبہ کو سنبھال رہی تھی۔ گڈ مارننگ حرم، شزا نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ صبح بخیر۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور رومان کو فہد کے ساتھ آتا دیکھ کر آنچل سر پر ڈالنے لگ گئی، یہ جانے بغیر کہ ان دو بھوری آنکھوں میں کیسی حیرت اتر آئی تھی۔ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے حرم؟ شزا شرارت سے مسکرائی تھی۔ جواباً وہ آہستہ سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی اس شرمیلی ادا پہ سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ شزا بے ساختہ کھلکھلائی تھی: رومان بھائی، آپ کو حرم کیسی لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا، اب کہ وہ رومان کے سر ہوئی تھی۔ رومان نے ایک سپاٹ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پہ نگاہ دوڑائی، جو تاؤس شلوار کرتا میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شزا، ناشتہ شروع کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ حرم کے اندر تک اس کی سرد موہری اتر گئی تھی۔ ایک زہریلی سوئی ٹھک سے اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور اسے صبر اور برداشت کا پہلا سبق پڑھ لیا تھا۔ ہم دشت کے باسی ہیں اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہیں ورثے میں ملی ہے۔ دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ لائبہ سے اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شزا بہت مان اور پیار سے سارا گھر اور لائبہ اس کے سپرد کر کے اپنے گھر سدھاری تھی، اور حرم تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی، اور حرم نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے بے ساختہ اور بے اختیار اتنا چوما کہ وہ قسمس آنے لگی۔ جوش و خوشی کے ملے جلے احساس سے اس کا رنگ سرخ پڑا ہوا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے شزا آپی، وہ مسکرائی تھی۔ شزا جو اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران سی تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہی بیٹی ہے حرم، اس نے حرم کو کتنا مان دیا تھا۔ جی میری بیٹی۔ حرم نے لائبہ کو سینے سے بھینچ لیا۔ شزا نے داد لینے والے انداز میں رومان کو دیکھا تھا جو خود بھی حیرت کی زد میں تھا۔ اوکے جانی، میں چلوں؟ شزا اس سے الوداعی ملاقات کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رومان بھی سجا سجایا گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ بوکھلائی سی پھرنے لگی۔ اس نے سارا گھر دیکھ ڈالا، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھر کہ وہ دنگ سی رہ گئی تھی۔ حیرت اسے اس بات کی تھی کہ کیا اتنے بڑے گھر میں وہ تنہا رہے گی؟ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھی تھی جب زینت اس کے پاس آ گئی۔ زینت اس گھر کی واحد ملازمہ تھی جس کے ذمے تقریباً سبھی کام تھے۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ بی بی، کھانا تیار ہے، لگاؤں؟ نہیں، آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگائیے گا۔ ان کا آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کیجیے۔ جی، وہ کچھ بھی کہے اور کچھ بھی اور کہے بغیر اٹھ گئی۔
محرومیاں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بعض انسان ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں اپنا نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض انہیں برداشت ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ محرومیاں حرم اور رومان کی زندگی میں بھی تھیں۔ حرم، کتنی بہت ساری محرومیاں تھیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں۔ سب سے پہلے باپ کی محرومی، محض 17 سال کی عمر میں یتیم ہونا، کسی اس سے بھی کسی کی اس سے بھی بڑی محرومی ہے۔ ذرا ہوش سنبھلا تو ارد گرد موجود نظروں نے احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ خوبصورتی سے محروم تھی۔ وہ خوبصورتی وہ کسی بھی لڑکی کا سب سے ضروری جز سمجھا جاتا ہے، شاید سمجھا نہیں جاتا، بلکہ یہ تو معاشرے کا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے۔ سونے پہ سہاگا، اس کی متضاد ارم بہت خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور خوب خوب چمکدار آنکھیں لیے وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حرم کے لیے آنے والا ہر پروپوزل خود بخود ارم کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس کمی نے اس کے اندر احساس کمتری بیدار کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارم سے جیلس تھی، مگر ارد گرد احساس دلانے والے اتنے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ گندمی رنگت، عام سی کالی آنکھیں، چھوٹا سا ناک اور قدرے ابھرے ہوئے انابی ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں مگر پرکشش ضرور تھی، اور اس کشش میں کسی لائق ہاتھ اس کے سیاہ اور براؤن امتزاج کے کرلی بالوں کا بھی تھا، جو سر سے بالکل سیدھے تھے مگر کندھوں تک جاتے جاتے گھنگرالے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی کہ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جو کسی کو متوجہ کرنے کا باعث بنتا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر کسی سے کٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، بے رنگ، بے مقصد، یا شاید اسے لگتا، کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ زندگی میں شاید اسی انتظار میں مر جائے گی کہ عام نارمل لڑکیوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار سکے۔ عام نارمل لڑکی جس کی زندگی شادی سے شروع ہو کر اپنے گھر تک ختم ہو جاتی ہے، شاید وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ رومان لاشاری سے شادی سراسر ایک فرار تھا، گھٹے ہوئے تنگ نظر معاشرے سے ایک فرار، جہاں ہر دوسرے شخص کو یہ ٹینشن تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اماں نے اس سے رومان کی بابت دریافت کیا، تب اس کے دماغ میں قطعی طور پر وہ کچھ نہیں تھا جو اس نے ارم سے کہہ ڈالا تھا۔ وہ صرف ارم کو ٹالنے کے لیے ایک جواز تھا، مگر رومان لاشاری سے شادی اس کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ، بلکہ حادثہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ بہت دن تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص، اپنی ذات میں مگن، اسے بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچنے والا یہ انسان ہر لحاظ سے عجیب تھا۔ حرم کو وہ خود سے اتنے فاصلے پر لگتا کہ اسے لگتا وہ صدیوں بعد بھی اس تک نہ پہنچ پائے گی، اتنا ہی دور تھا وہ مشرق تھی تو رومان مغرب۔ وہ ایلیٹ کلاس کا بڑا ویل آرگنائزڈ بندہ تھا، جس کے افعال و اعمال بڑے ویل پلانڈ اور میئرڈ تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سرد مزاج تھا، اور جتنا سرد مزاج تھا اتنا ہی بے نیاز۔ وہ بولتا نہیں تھا بلکہ حکم دیتا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں خدا بڑی محبت سے بناتا ہے اور جن کی قسمت بڑی رچ ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رومان لاشاری بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ایسا ہی ایک انسان تھا۔ حرم کو حیرت ہوتی وہ کیوں آ گئی تھی اس کی زندگی میں، اس محل میں اس کی جگہ کہاں تھی۔ رومان لاشاری تو شہزادہ تھا، اور اس شہزادے کے لیے تو کوئی ملکہ ہی ہونی چاہیے تھی، وہ کہاں سے آ گئی۔ حرم حرم آصف تو اس کی کنیز بننے کے قابل تھی۔ حرم اسے بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچتی تھی، ناآسودگیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو اس کی زندگی میں زہر گھولتا رہا تھا اور اب بھی گھول رہا تھا۔ رومان لاشاری کے سامنے اس کا احساس کمتری اور بھی بری طرح ابھر کر سامنے آ جاتا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ یوں بھی وہ اسے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ حرم خود محسوس کرتی تھی، وہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بڑی گہری اور جانچنے والی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ شادی کے 11ویں دن وہ دوسری بار اماں کی طرف گئی تھی، ہر طرح سے ان کی مکمل تسلی کرائی تھی کہ وہ بہت خوش ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، رومان بہت اچھا ہے، اس کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ خیال پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ڈھیر سارا دھواں اتر آیا تھا، اس کا اندر کرلانے لگا تھا۔ اس نے ارم کو دیکھا جسے سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا حسین اور مغرور کر دیا تھا کہ اس پر نگاہ ہی نہ ٹھہرتی تھی، اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ جیسے کچھوے کی مانند اور کچھ اور بھی اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اسے لگتا وہ شہزادے کے ہاتھ آئی کنیز ہے جس پر وہ اپنی تیر اندازی کی مشق کرتا رہتا ہے،
اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنے زہر سے نیلا کرتی جا رہی تھی۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹی تو پہلے سے زیادہ خاموش، افسردہ اور کنوتی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان گھر پہ ہی تھا، اور اس سے زیادہ خلاف توقع لائبہ کی گود میں تھی۔ یہ بھی رومان کا ہی حکم تھا کہ وہ لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لائیں، اسے مجھے دیں، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ اس نے ہینڈ بیگ ایک طرف ڈالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بنا اسے لائبہ تھما دی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس نے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ زینت بی بی، اس نے ملازمہ کو پکارا۔ وہ فوراً حاضر خدمت ہو گئی۔ آپ نے اس کو فیڈر دیا؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، کھانے میں کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ وہی جو آپ بتا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگواؤں؟ اس نے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ وہ بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتا رہا۔ حرم کو اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کھانا لگواؤں؟ اسے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ اسے اس بار نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملیں اور اس کی آنکھوں کا سارا سرد پن حرم آصف کے اندر اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کھانا لگاؤں بی بی؟ زینت نے اسے متوجہ کیا۔ اسے انکار میں سر ہلایا اور لائبہ کو لے کر اٹھ گئی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد اس نے اپنے اور رومان کے کمرے کے درمیانی دروازے کو کھولتی اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر نظریں دوڑائیں اور حرم کو دیکھ کر واپس پھیر لیں۔ حرم کے قدم سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ اور ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ کس بات پر؟ اسے چونک کر قدرے ناگواری سے پوچھا۔ حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا۔ مجھے لگا، کہتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اندازے لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار ہر اندازہ ایکوریٹ رزلٹ دے یہ ضروری نہیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ یہ واحد جملہ تھا جو ان کی 11 دن کی ازدواجی زندگی میں رومان نے بولا تھا، اور اتنا لمبا تھا۔ کڑوا سیال پانی حرم کی آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ پھر آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے رومان کو حیران کر دیا۔ اسے فون سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ حرم پلیز بیٹھیے یہاں پر۔ اسے ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ حرم آہستگی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی۔ حرم، ایکچولی میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیزا نے مجھے فورس کیا اور میں نے ہاں کی، کیونکہ اس گھر کو، لائبہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا جب حرم نے تیزی سے اس کی بات قطع کی۔ لیکن آپ کو نہیں تھی؟ اس کے انداز میں یقین تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رومان نے بھویں اچکا کر فوراً اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ہاں کیوں کی تھی تو؟ رومان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ حرم کے دل میں جیسے کسی نے برچھی اتار دی تھی۔ اس نے زرد رنگت اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اتنی ہی تیزی سے رومان نے اسے ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھا دیا تھا۔ آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا جاننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں نے تو اسی طرح ہاں کی تھی جیسی ہر لڑکی کرتی ہے، وہ بے بسی سے کہتی رونے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور ایک بچی کا باپ ہو۔ وہ بولا تھا، مگر نہ اس کی آواز بلند تھی نہ لہجہ بدلا تھا، صرف ایک کھوج تھی۔ حرم کا رونا بتدریج بڑھتا گیا۔ رومان نے اس طرح سے اسے دیکھا۔ آپ رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جھلایا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک اذیت ناک وقفہ آ گیا اور اس میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حرم پلیز، اس کے لہجے میں تپش آ گئی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی درمیانی دروازہ پار کر گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند رہ گیا۔ رومان پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ حرم کا رویہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ حسان کافی دنوں بعد اس کی طرف آیا تھا۔ حرم کی طرف سے اسے بڑا اچھا ریسیپشن ملا تھا۔ جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے بڑی سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ حسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نوٹس کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ایک فائل کو ڈسکس کر رہے تھے جب رومان کے سیل پر ارم کی کال آنے لگی۔ اس نے سیل کو ایک نظر دیکھا اور کال پک کرنے کے بجائے بلند آواز میں حرم کو پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آ گئی۔ جی، آپ نے بلایا؟ وہ آگے بڑھی۔ آپ کا فون ہے۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے کسی قدر حیرانی سے سیل کی جلتی بجھتی اسکرین دیکھی، مگر ارم کا نمبر پہچان کر اسے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور فون لیے تیزی سے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ حسان نے بغور اس کو نوٹس کیا تھا۔
رومان نے اس کے اس طرح دیکھنے پر بھویں اچکا کر اسے متوجہ کیا۔ ایک بات بتاؤ رومان، اس کے انداز میں تحقیق تھی۔ پوچھو۔ سارا بھول گئی تمہیں؟ اس کا انداز بڑا سادہ سا تھا۔ رومان کے چہرے پر اذیت کا سایہ لہرایا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اسے الٹا سوال کیا۔ حسان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حرم کیسی لگی تمہیں؟ کس حوالے سے؟ وہ چونکا۔ ہر حوالے سے اچھی ہیں، اسے ایک جملے میں نمٹایا۔ اتنا احترام تم نے کبھی سارا کا نہیں کیا۔ حسان کے انداز میں چبھن تھی۔ ایسے دوست ہوتے ہیں جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ تو رومان کا انداز سپاٹ تھا۔ حسان یکلخت مسکرا دیا۔ ریلیشن کیسا ہے آپس میں؟ اس کا سوال بڑا کاٹدار تھا۔ رومان کے چہرے پر ناگواری بکھری تھی۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تم نہیں بتانا چاہتے؟ حسان نے اسے گھورا۔ آخر تم اتنی انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھلا گیا۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم اتنے آرٹسٹک مزاج انسان ہو کہ ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکتے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر عورت مرد کو ایک خاص زاویے اور خاص انداز سے متاثر کرتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آخر حرم آصف نے تمہیں کس رویے سے متاثر کیا ہے؟ وہ بحث پہ آمادہ تھا۔ وہ لائبہ کا خیال بہت اچھی طرح رکھتی ہے۔ اسے بات ختم کر دی۔ حسان یکدم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس بات نے حرم آصف کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے؟ وہ ہنسی روک کر تنزن بولا۔ کیا مطلب؟ رومان کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ جو حیثیت اس کی تم مجھے بتا رہے ہو، اس کے مطابق وہ لائبہ کی گورننس ہی بنتی ہے۔ حسان نے جتایا۔ حسان فضول باتیں مت کرو۔ وہ خفا ہوا۔ فضول؟ ارے نہیں میرے دوست، یہی تو عقل کی بات ہے۔ ورنہ خود ہی بتاؤ، جب وہ لائبہ کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے اور تمہیں اسی بات سے مطلب ہے، اور سارا کو تم نہیں بھولے، تو اس حرم آصف کا مقام تو یہی ہوا نا؟ حسان فتح مندی سے بولا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، شی از جسٹ اے گورنس۔ وہ اکتاہٹ سے شانے جھٹک کر بولا۔ لاؤنج کے دروازے کی فریم میں کھڑی حرم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا اور اس کے پارٹس کھل کر بکھر گئے۔ دونوں نفوس سے چونک کر دیکھا۔ حرم کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ یکلخت وہ تیزی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی تیکھی بات، کوئی چبھتا ہوا جملہ، کوئی زہر آلود لہجہ، کوئی بے ضرر سی زمائنی بات سننے والے کے دل پر گھاؤ لگا جاتی ہے، اور یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں۔ درد کا دائرہ تھا کہ بڑھتا ہی جاتا تھا، اذیت تھی کہ پھیلتی ہی جاتی تھی۔ جاں کو نچوڑتی اذیت اور رگوں کو نوچتا درد، وہ جیسے سراپا اذیت بنی ہوئی تھی، اور رات تھی کہ خنک سے خنک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لان کے نسبتاً تاریک حصے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی جب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خوشبو نے بتایا کہ آنے والا رومان ہی تھا۔ حرم، ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھیے، سردی بڑھ رہی ہے، اسے حکم دیا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ جماتی اٹھنے لگی، مگر سرد موسم اور کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے فوری طور پر مسلز نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، رومان کے ہاتھ نے تیزی سے اسے سہارا دیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور پھر غیر محسوس طریقے سے بازو چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ رومان نے اسے تاریکی میں کسی ہولے کی مانند آگے بڑھتا دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رومان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر دروازے پر دستک دیتا اندر آ گیا۔ حرم وارڈروب کے آگے کھڑی تھی۔ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ جیسے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حرم کے ہاتھ بیڈ کی چادر درست کرتے ساکت رہ گئے۔ اس نے نظروں سے اسے دیکھا۔ رومان کے اندر شرمندگی گہری ہو گئی۔ وہ سب صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا، ورنہ میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ مقدور بھر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ حرم نے یکلخت بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ریفلیکس ایکشن نہیں تھا، وہ آپ کی حقیقی سوچ تھی، جس کا ثبوت آپ کا رویہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ آپ کے رویے نے تو مجھے اول دن ہی میری حیثیت باور کروا دی تھی۔ اب آپ نے زبان سے کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود ترسی میں مبتلا تھی۔ ایسا نہیں ہے حرم۔ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ ایسا ہی ہے۔ شادی کے دن کے سوا کیا آپ کبھی میرے پاس آئے؟ مجھے اپنے پاس بلایا نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اس سے وہی اخذ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور وہ ایک رات، وہ بھی عجیب رات تھی۔ مجبوری کی اذیت تو جیسے آپ کے چہرے پر درج تھی، ورنہ آپ کا بس چلتا تو مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکتے۔ وہ بے رحمی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ رومان کا رنگ بدل گیا اور ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی گئیں۔ اس نے درستی سے حرم کی بات کاٹی۔ جسٹ شٹ اپ۔ حرم نے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھا اور لب بھیج لیے۔ وہ سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ حرم کے اندر تلخی مزید گہری ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہینگر کھینچا اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حرم کی اذیت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔
فیصلے کی غلطی کا احساس بڑی شدت سے اسے ستانے لگا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے گی، اور اتنی جلدی کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے ارم کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے جب وہ اماں کے ساتھ رومان سے مل کر آئی تھی۔ یہ ارسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے حرم، خدا نہ کرے تمہیں پچھتانا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ نہ ان جیسے بن سکتے ہیں اور نہ انہیں اپنا بنا سکتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر رہی ہو۔ رومان لاشاری جیسا مرد جو اتنا ہینڈسم پلس رچ ہے، اسے لڑکیوں کی کمی یقیناً نہیں ہوگی، مگر لازماً وہ بہن کے آگے مجبور ہو گیا ہوگا۔ مگر میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں، اس سے امیدیں وابستہ مت کرنا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے ارم کی بات لفظ بلفظ یاد آ گئی تھی۔ آنسوؤں کی روانی میں یکدم مزید اضافہ ہوا تھا۔ یکلخت سوئی ہوئی لائبہ رونے لگی۔ اسے وہ مشکل دکھتے سر سمیت اسے اٹھایا اور لے کر کمرے میں ٹہل کر اسے بہلانے لگی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ حرم نے تھک ہار کر اسے سینے میں بھینچا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ صرف ایک دیوار کے فرق سے موجود ساتھ والے کمرے میں سوئے رومان تک آواز نہ جاتی۔ وہ بھی کچی نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر چند لمحے گم و گو کی کیفیت میں پڑا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے درمیانی دروازہ کھول کر حرم کے کمرے میں چلا آیا۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ سامنے ہی وہ بیٹھی تھی زمین پہ، لائبہ اس کے سینے سے لگی تھی اور دونوں زور و شور سے رونے میں مصروف تھیں۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور جھپٹنے والے انداز میں اسے لائبہ کو چھین لیا۔ حرم نے پھٹی ہوئی نظروں سے اپنے حالی بازوؤں کو دیکھا اور سر گھٹنوں پہ رکھتے ہوئے دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ لائبہ کا رونا بتدریج مدھم پڑتا گیا اور وہ شاید وہ سو گئی۔ حرم کو اس کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا، وہ لائبہ کو بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے دونوں کی نظر ملی۔ حرم کو لگا یہ آنکھیں بڑی تھکی ہوئی اور افسردہ تھیں۔ وہ سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کے براؤن اور سنہرے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ سفید رنگت میں ہلکی سی تمتماہٹ تھی۔ سیاہ شرٹ میں اس کے چوڑے شانے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا۔ آگے آ کر اس نے حرم کو بازو سے تھاما اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ حرم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس گھڑی جیسے اس کی بھوری آنکھوں کا معمول تھی۔ وہ اس کو اسی طرح اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ درمیانی دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگا، پھر اس نے گلاس حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ رومان نے زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا۔ رومان نے گلاس واپس رکھا اور اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اسے مزاحمت نہیں کی۔ رومان اس پر کمبل درست کر رہا تھا۔ لائٹ بجھا کر وہ اٹھنے لگا تھا جب حرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس کے الفاظ تھے یا بے بسی اور کرب میں لپٹی خون چکاں حقائقیں۔ رومان کا کلیجہ ہل کر رہ گیا۔ وہ اس کے قریب لیٹ گیا۔ بہت فراخ دلی کے ساتھ اس نے دایاں بازو پھیلایا اور حرم کو قریب کر لیا، یوں کہ اس کے شانے پر حرم کا سر آ گیا۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ حرم یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی نیلگوں روشنی میں وہ اس کے بہت قریب تھا، یوں کہ وہ اس کی مہک محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو سے خود کو مہکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں پچھتانا نہیں چاہتی رومان، اس کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی۔ کس بات پر؟ رومان کا ہاتھ رک گیا۔ آپ سے شادی کے فیصلے پر۔ ارم نے بہت ڈرایا تھا مجھے۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ کیوں؟ وہ رومان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی تھی، عجیب عجیب۔ آپ مجھے کچھ نہ دیں مگر وہ کہہ رہی تھی۔ رومان نے اس کی بات قطع کر دی۔ کیسی باتیں کرتی تھی وہ؟ رومان نے اسے نزدیک کر لیا۔ حرم سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اگر وہ اونچی آواز سے بولے گی اور سانس لے گی تو یہ خواب بکھر جائے گا۔ وہ کہتی تھی ارسٹوکریسی بہت ظالم ہوتی ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں آیا بنا کے لے جا رہا ہے، ورنہ اسے کیا کمی لڑکیوں کی۔ وہ رک رک کر کہہ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے کہا مجھے یہ شادی لازماً کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تھک چکی تھی اس معاشرے سے، لوگوں کے رویوں سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی نظر رومان کی گردن پر تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بے اختیار اسے چھوئے۔ ارم کہتی تھی میں مادیت پرست ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ میں تھک چکی ہوں ریجیکشن کا عذاب سہ سہ کر۔ لوگوں کو میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا، لمبا چوڑا جہیز جو میری اماں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور و بے بس دے نہیں سکتی تھی۔ جب آپ کا پروپوزل آیا تو میں نے صرف یہی سوچا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے آسائشیں نہیں چاہیے تھیں۔ مجھے دولت کے انبار نہیں چاہیے تھے۔ مجھے صرف عزت چاہیے تھی۔ رومان، صرف محبت چاہیے تھی۔ وہ اب براہ راست اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں بے یقینی تیر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا کچھ مت سوچیے گا۔ میرے جیسے
بیک گراؤنڈ اور شکل و صورت کے ساتھ آپ سے شادی کرنے کی اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ اوبویسلی اپنے ماحول سے فرار اور مجبوری کی ایک لمبی قطار۔ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ اسے حسان سے اپنی گفتگو یاد آئی۔ حرم نے ابھی تک اس سے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ شیزا نے اس کے لیے شادی کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی اور کچھ وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی۔ اسی سے کام چل رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لائبہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ لائبہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ کیا کوئی گلہ بچا تھا؟ رومان نے سوچا، پھر جواب نفی میں پا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید و یاس کے دیے جل رہے تھے۔ پھر بڑی بھرپور آمادگی اور محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس کی متورم سوجی آنکھوں کو چوما اور اس کے بکھرے بال سمیٹ دیے۔ اور پھر حرم نے دیکھا، اس کے چہرے پر تمام تر خول تڑخاتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سچی مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جس پر تخت وار دیے جائیں۔ اس نے بے ساختہ اس مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اگلے دن بڑی خوشگوار سنہری دھوپ نکلی تھی۔ وہ لائبہ کو لے کر لان میں بیٹھی تھی جب شیزا آ گئی۔ فرم، سوری ڈیئر، میں کچھ بزی رہی، آ نہیں سکی، مگر تم نے بھی تو جیسے نہ آنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ وہ بیگ ٹیبل پر رکھ کر بے تکان بولتی گئی۔ ایسا نہیں ہے شیزا، بس آپ کو پتا ہے آپ کے بھائی کتنا بزی ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر یقین دہانی کروائی۔ شیزا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اور باقی سب ٹھیک ہے؟ لائبہ سیٹ ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ لائبہ کو آپ دیکھ لیں کتنا سیٹ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ لہجے میں گہری طمانینت تھی۔ ہاں، وہ تو واقعی نظر آ رہا ہے۔ اچھا سنو، اسے زینت بی بی کے پاس چھوڑو، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میں کیا کروں گی؟ وہ بوکھلا گئی۔ ارے شاپنگ کا کیا کرتے ہیں بھائی، چلو اٹھو، اس نے زور دیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں لائبہ؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ اور لائبہ بتایا تو ہے گھر میں ہی رہے گی، اس نے فیصلہ صادر کیا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ اس کے پاپا سے پوچھ لیں، حرم نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ شیزا نے سر ہلایا اور رومان کو کال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا اور شیزا زور و شور سے اس سے بات کرنے لگی۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ حرم سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اچھا حرم سے بات کرواؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، اسے سیل حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے کنفیوز سے انداز میں فون لے لیا۔ السلام علیکم۔ اسے یوں نظر جھکا لی تھی جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ وعلیکم السلام حرم، ایسا ہے کہ آپ شیزا کے ساتھ چلے جائیں اور حرم نے اس کی بات کاٹی۔ مگر میں کیسے؟ میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں۔ آپ میری وارڈروب کے سینٹرل ڈرار سے کریڈٹ کارڈ لے لیں، کیش بھی ہے وہاں، جو بھی آپ پسند کریں، وہ تیزی سے کہتا جا رہا تھا۔ غالباً وہ مصروف تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ میں کیسے؟ وہ بے حد گھبرا گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ اسی دوران شیزا لائبہ کو لے کر اندر چلی گئی۔ حرم کو تسلی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز، میں نہیں کر سکتی، میں نے کبھی آپ کے ڈرار نہیں کھولے، اور شاپنگ کا کیا کروں گی میں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ حرم ضد مت کریں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لیجئے۔ اس بار وہ کچھ جھلا گیا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ اوکے، شام میں ملتے ہیں، اچھے سے شاپنگ کیجیے گا۔ رومان نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے اس کی وارڈروب کی سمت بڑھی تو بے حد گھبرائی ہوئی اور کنفیوز تھی۔ اس نے سینٹرل ڈرار کھولا تو وہاں بے شمار فائلز، کاغذات، کارڈز، البم اور کیش موجود تھا۔ اس نے پہلے روپے لینے چاہے، پھر اس کی ہدایت کے برعکس کریڈٹ کارڈز لے لیے اور باہر آ گئی۔ شیزا نے اسے حقیقی معنوں میں تھکا مارا تھا۔ اس نے اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی کہ اس کے حساب سے آرام سے 2-3 سال گزر سکتے تھے۔ اس دوران حرم کی رائے کا اس نے بھرپور خیال رکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں نے جیسے ایک نئے جہاں کی سیر کی تھی۔ نت نئے ملبوسات، جوتے، جویلری اور بے شمار علم غلم، وہ پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لائی تھیں۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد شیزا تو اپنے گھر سدھاری اور وہ تھکی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ سب سے پہلے اسے لائبہ کو گود میں سمیٹا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ پھر زینت کو بلا کر چائے لانے کا کہا اور اٹھ کر چیزیں وارڈروب میں رکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے اپنے اندر پھیلی ہوئی خوشی کو محسوس کیا، اور پھر بڑی دیر غور کرنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ یہ خوشی ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کی نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی۔ یہ رومان کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی تھی۔ رومان رات 8 بجے کے قریب آیا تھا۔ حرم نے اسے چمکدار آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ ریسیو کیا تھا۔ وہ چینج کر کے ڈنر ٹیبل پر آیا تو حرم بھی آ چکی تھی۔ ہو گئی شاپنگ؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مزید کچھ بولے بنا کھانا کھاتا رہا۔ حرم کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں، پھر وہاں سے سفر کرتی ہوئی اس کے لبوں تک، پھر اس کی آنکھوں پر جو جھکی ہوئی تھیں، پھر اس کے سنہرے اور بھورے بالوں پر جو ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہو سکتا ہے؟
اس نے بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتی تھی۔ اس کا بات کرنا، ہنسنا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی اسے ہر چیز مکمل لگتی تھی، اور حرم آصف کو اس کی ہر بات اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں چلا آیا، جبکہ وہ کچن سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو زینت لائبہ کو سلا چکی تھیں۔ اس نے انہیں جانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ وہ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پر براجمان تھا۔ اسے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ آ گئی ہے۔ حرم جیسے نہال سی ہو گئی۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ حرم اس کی چیئر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کے انداز میں تفکر بھرا شکوہ تھا۔ آپ کے لیے، لائبہ کے لیے، اس نے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ اس کے جواب نے حرم کو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنا کام مت کیا کریں، اس نے بہت لاڈ سے جیسے فرمائش کی۔ رومان کے چلتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اسے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا اور چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ نے مجھے اپنی شاپنگ تو دکھائی ہی نہیں، وہ بولا۔ حرم نے بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، آئیں میرے ساتھ۔ رومان اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رومان نے دیکھا اسے لائبہ کو بیبی کوٹ میں نہیں لٹایا تھا، بلکہ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لائبہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہینگر کھینچتی ہے؟ حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ نہیں، اور اگر کرتی بھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہمارا ماں بیٹی کا معاملہ ہے، وہ شوخی سے بولی۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ وہ اسے شاپنگ دکھانے لگی۔ رومان نے دیکھا اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی، حالانکہ ہر ایک چیز کے بعد اگلی دو چیزیں لائبہ کی تھیں۔ وہ چیزیں دیکھ رہا تھا اور حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں حرم، وہ اسی طرح مصروف سا بولا۔ جی، وہ چونکی۔ آپ مجھے اتنا نوٹ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے لاپرواہ سے سوال نے حرم کو ساکت سا کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گئی۔ رومان نے نظریں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معنی خیزی سے بولا، ناسمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی حرم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے کہا۔ چلے مجھے یہ بتائیں، کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ 23 سال۔ رائٹ، آپ کو پتا ہے آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا۔ پھر بھی آپ مجھے آپ کہتے ہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ کو عزت چاہیے، اور یہ احترام کا ایک انداز ہے، دھیمے لہجے میں کہتا وہ اسے لاجواب کر گیا۔ وہ چپ ہو کر بیڈ شیٹ پر کچھ کوریدنے لگی۔ اچھی شاپنگ ہے، میں چلتا ہوں، اگر ایک کپ کافی مل جائے تو۔ وہ اٹھ گیا، سوال درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ جی میں بناتی ہوں، وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کافی بنا کے لوٹی تو وہ سلائڈنگ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ اس نے مگ اسے تھما دیا اور خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ موسم بے حد سرد تھا۔ تیز اور خنک ہوا کے تھپیڑے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئے۔ اس نے رومان کو دیکھا، براؤن گرم شلوار سوٹ میں۔ وہ بہت سکون سے کھڑا تھا۔ آپ کو سارا سے بہت محبت تھی؟ دفتن وہ بولی۔ رومان نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم اس کے تاثرات نہیں جان سکی، وہ اندھیرے میں تھا۔ آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ اس کا لہجہ مرتعش تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ کے دل میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کھنڈروں میں جگہ نہیں ڈھونڈتے حرم۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ حرم کپ کپا اٹھی، شاید سردی بڑھ رہی تھی۔ یہاں آئیے میرے پاس، وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حرم وہیں جمی کھڑی رہی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے دایاں بازو کھول کر اسے متوجہ کیا۔ وہ مکانکی انداز میں اس کے نزدیک آ گئی۔ رومان نے اسے خود سے لگا لیا۔ حرم کے گال بے حد سرد ہو رہے تھے۔ رومان کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا بایاں گال اس کے گرم سینے سے ٹکرایا۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے دونوں بازو رومان کی پشت کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ اپنے بالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر طمانینت پھیلتی جا رہی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی۔ وہ پتہ نہیں گزارش کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، حرم کو سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اسے جاننے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ وہ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا، ایک میں ہی نہیں، جرم محبت کا خطا وار ہلکا سا تبسم بھی تو شامل تھا ادھر سے۔ ارم کا فون آیا ہوا تھا۔ اس کے پاس ڈھیر تھا باتوں کا۔ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ رومان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ گاہے بگاہے اسے بھی دیکھتا تھا۔ وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گیا تو حرم بھی اتنی دیر خود پر ضبط کے بند باندھے بیٹھی تھی، فوراً بولنے لگی۔ حرم، مجھے لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، مگر بتاؤ تو بات کیا ہے؟ ارم بھی حیران سی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں ارم، وہ بہت اچھا ہے، اتنا کہ بس تم نے دیکھا ہے نا اسے، میرے خدا کتنا خوبصورت ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر میں اسے نظر بھر کے دیکھوں گی
تو اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ بہت کم ہنستا ہے وہ، مگر جب بھی مسکراتا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کا صدقہ اتاروں، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ میں شاید بیان ہی نہیں کر سکتی اپنے احساسات۔ وہ مجھے چھوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ اس کے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنی مٹھیوں میں سمیٹ لوں۔ اس کی بھوری آنکھوں کی چمک میں تمہیں کیا بتاؤں، جیسے کھنکتی آواز میں بولتی وہ حرم تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا رومان ساکت تھا۔ اسے پسند کی شرٹ نہیں مل رہی تھی، جو ملی وہ پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں پھر بات کروں گی، اوکے۔ اس نے فون بند کر کے ایک طویل سانس لی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناشتے کی میز پر بالکل خاموشی تھی۔ آج مجھے اماں کی طرف جانا ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیے گا۔ اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے دھرا۔ آپ چلی جائیے گا، وہ کہنے لگا۔ حرم نے اس کی بات قطع کر دی۔ پلیز رومان، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے انداز میں دھونس تھی۔ میں بزی ہوں آج۔ اس نے صفائی سے دامن بچایا۔ ہم کل چلے جائیں گے، اسے فوراً کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا جوس پینے لگا۔ حرم کچھ دیر انتظار کرتی رہی، شاید وہ کچھ بولے۔ آج شیزا اور فہد بھائی آئیں گے لنچ پر، آپ کوشش کیجیے گا کہ لنچ گھر پر کر سکیں، اس نے آہستگی سے یاد دلایا۔ آئی ول ٹرائی، وہ کہتا ہوا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس بڑے سے محل جیسے گھر میں اس کی مصروفیت کے لیے بے پناہ چیزیں تھیں۔ بڑا سا ہرا بھرا لان یا پھر کچن، یہ دو اس کی پسندیدہ ترین جگہیں تھیں جن میں وہ اکثر پائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بے طرح بوکھلا سی جاتی تھی۔ اسے اتنے بڑے گھر سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ اسے تو بس 2 کمروں کے چھوٹے سے برآمدے والے گھر میں رہنے کی عادت تھی، مگر یہ تو قسمت نے اسے یہاں لا پھینکا تھا جس کا یقیناً کوئی حل نہیں تھا۔ وہ دل لگانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، جس میں بڑا ہاتھ لائبہ کا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ حرم کو ہر وقت خود میں الجھائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ لائبہ کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی، مگر سوچ رومان میں الجھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا شادی کے بعد ابتدائی دنوں والا رویہ بھول گئی، ایسا قطعاً نہیں تھا، مگر اب رومان کا رویہ اتنا بہتر تھا کہ وہ پچھلی باتیں بھولنے پر خود کو مجبور پاتی تھی۔ ہاں البتہ یہ بات اسے آج بھی کھٹکتی تھی کہ وہ اتنا سرد مزاج کیوں تھا، خاموش، تباہ، الگ تھلگ، بلکہ اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جاتا تو تلخ مزاج کہنا زیادہ بہتر رہتا۔ جب دوپہر میں شزا کے آنے کا وقت تھا تو حرم نے دل میں پکا عہد باندھا ہوا تھا کہ وہ صرف سارا کے بارے میں ضرور پوچھے گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا رومان پہلے ہی ایسا تھا یا اب ہو گیا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی اذیت یوں دل میں گھر کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس وہ شخص جو بچھڑ جاتا ہے۔ کیا کھونے کا غم ہی رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالیہ نشان تھا، مگر وہ صرف سوچتی رہ گئی۔ شیزا نے فون پہ آنے سے معذرت کر لی تھی، اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا تھا۔ ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پہ بیٹھے گزار دی، شاید وہ پھر سے کنوتی ہو رہی تھی۔ زینت اسے بلانے آئی تو وہ بلا حجت اٹھ کر چل دی، اندر آ کر اسے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا یا دل سے۔ مغرب ڈھل رہی تھی جب وہ کچن سے فراغت پا کر نکلی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کاپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ آخری 2 نوافل ادا کر رہی تھی جب اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دھیان یکدم نماز سے ہٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھتے ہوئے رکوع کیا۔ قدموں کی آوازیں بتدریج قریب آ گئی تھیں۔ اس کا دل پنچھی کی مانند پھڑپھڑانے لگا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ قیام کر رہی تھی۔ پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ سے پیار کرنے لگا۔ حرم نے سلام پھیرا۔ کاپر شال نماز کے اسٹائل میں اوڑھے اس کا چہرہ بڑا ملیح اور پرنور سا لگ رہا تھا۔ رومان کو اپنے احساسات پر حیرت ہوئی۔ حالانکہ وہ کسی قسم کی آرائش سے مبرہ تھی، وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ سے معافی مانگی اور پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اسے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بولا۔ حرم کے دل کی حالت قدرے سنبھلی۔ اس کا دل چاہا وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے قریب جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے گھومے۔ وہ اپنی خواہش دباتی جائے نماز رکھ کر پلٹی۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ جی میں لاتی ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
وہ ایڑیوں پر گھوما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جو اسے کتنے ہی دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھیں۔ جا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے کہ اس بار اماں کا مطالبہ تھا کہ وہ رومان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کی طرف نہ آیا تھا۔ رومان سے دوبارہ بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ صبح بات کر کے رزلٹ دیکھ چکی تھی۔ وہ چائے لے کر گئی تو رومان شاور لے کر باہر آ چکا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو رک کر دیکھا اور پھر سے مگن ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اسے تولیا پکڑ لیا۔ وہ بال بنانے لگا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی والدہ کے ہاں چل رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اچھا، میں بس تیار ہی ہوں۔ وہ تولیا لے کر باہر نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسے مزہ آ گیا۔ چائے واقعی مزیدار تھی۔ حرم ہمیشہ چائے اور کافی بہت اچھی بناتی تھی، جبکہ سارا بے حد بد ذائقہ چائے بناتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ رومان نے دیکھا وہ اسی لباس میں تھی، البتہ داہنی کلائی میں 2 کنگن پہنے تھے اور لبوں کا رنگ ہلکا گلابی چمکدار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لائبہ کو اٹھایا ہوا تھا، جبھی اس کی نظر فوراً کنگنوں پر پڑ گئی تھی۔ چلیں، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ رومان سر ہلاتا اٹھ گیا اور دونوں آگے پیچھے چلتے پورچ میں آ گئے۔ رومان نے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی، ہینڈ بیگ پیروں کے نزدیک رکھ لیا۔ رومان گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو وہ اسے مخاطب ہوا۔ آپ مجھے راستہ سمجھائیں گی؟ جی، وہ اسے بتانے لگی۔ اندر سے وہ بے حد پرجوش تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی مان جائے گا، بلکہ اس کے دل کی بات جان جائے گا۔ اماں کو اس نے فون کر دیا تھا۔ رومان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کتنی نگاہوں میں رشک سمٹ آیا تھا۔ اماں ان کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار تھیں۔ وہ بے حد محبت اور پیار سے رومان سے ملی۔ ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ بھی خوشی خوشی انہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہی۔ رومان باہر برآمدے میں آ بیٹھا تو وہ اندر اماں کے پاس آ گئی، جو کچن میں مصروف تھیں۔ اماں، یہ کچھ پیسے ہیں، آپ رکھ لیں۔ اماں نے ہینڈ بیگ سے 2 نیلے نوٹ اس نے ہینڈ بیگ سے 2 نیلے نوٹ نکال کر کہا۔ اماں ایک دم سے بدک گئیں۔ حرم، کیا بات کرتی ہو تم؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ میں تم لوگوں سے پیسے لوں گی؟ کیوں بھلا؟ وہ سخت خفا ہو گئی۔ او ہو اماں، میری بات کو سمجھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ اور وہ جھنجھلا کر بولنے لگی۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ میری خوشی اس میں نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ دو دکانوں کا کرایہ آ جاتا ہے، کھانے والے ہیں ہی کتنے، گزارا بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، کرم ہے مالک کا۔ انہوں نے سبھاؤ سے انکار کیا۔ اماں پلیز، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ ضد کرنے لگی۔ تمہارے میاں کو پتہ ہے؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اور فکر مت کریں، ان کے نزدیک اتنے سے پیسوں کی کیا اہمیت؟ حرم نے لاپرواہی سے کہا۔ یہی غلطی کر رہی ہو تم، بات اتنے سے پیسوں کی نہیں۔ ہاں، تم کہیں 2 روپے بھی خرچ کرو، تمہارے میاں کے علم میں ہونا چاہیے۔ کیوں وہاں غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع دے رہی ہو تم؟ اس بار اماں بھی غصے میں آ گئیں۔ اماں، آپ بھی نہ، ادھر دیکھیں اس پرس کے اندر کتنے ڈھیر ہیں نوٹوں کے۔ میں نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ کا حق ہے، میری بات غلط تو وہ کہنے لگی۔ اماں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کر دو حرم، حد ہو گئی۔ کیوں لوں میں تم سے پیسے؟ مائیں بیٹیوں کو دیتی ہیں، لیتی نہیں۔ اب چلو، میں کھانا لگانے لگی ہوں۔ انہوں نے حتمی لہجے میں بات سمیٹی۔ حرم جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ واپسی کے سفر میں حرم قدرے خاموش تھی، اور اسی خاموشی میں اس نے رومان کے سرد اور تنے ہوئے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی دھن میں اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تب حرم نے نوٹ کیا کہ وہ قدرے ڈسٹرب تھا۔ اس نے حرم سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس سے حرم کے گھر کے متعلق کوئی کامنٹ دیا تھا۔ وہ شاید اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر لائبہ رونے لگ گئی۔ اسے بہلاتے بہلاتے کافی دیر گزر گئی۔ حرم سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے تھکن کو پس پشت ڈالا اور لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا ہی رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حسب معمول سلائڈنگ ونڈو کھولے فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ حرم نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ وہ فوراً چونکا۔ موڈ کیوں اپسٹ ہے جناب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان؟ وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ قدرے سہم سی گئی تھی۔ حسان ٹھیک کہتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پہ ان کی رال بڑی جلدی ٹپک جاتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ حرم زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ الجھ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو حرم آصف۔ رومان کے سرد لہجے میں نفرت تھی۔ حرم اس کے طرز تخاطب پر ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس رچ ہوں۔ مجھے دیکھ کر تو تمہارے حواس پہلے دن ہی جواب دے گئے تھے۔ مجھے اب تک وہ تمہارا اسٹل اینڈ سائلنٹ سٹائل یاد ہے جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شعلے اگل رہا تھا۔
یہ فضول الزام تراشیاں بند کیجیے، جو بھی بات ہے صاف صاف کیجیے رومان صاحب۔ وہ چٹک گئی تھی۔ صاف بات تو یہ اچھائی کا ڈھونگ رچانا اب بند کر دو، وہ نفرت سے بولا۔ کیا آپ مجھے سچ بات بتائیں گے؟ وہ یکدم ضبط کھو کے بلند آواز میں چلا اٹھی تھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور پوری قوت سے حرم کے دائیں گال پر نشان ڈال گیا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ گھررایا تھا۔ حرم کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ میں آپ کو اپنی سچائی جو بتا چکی ہوں، اس لیے آپ مجھے جیسے چاہے ذلیل کریں۔ وہ اپنے آنسوں پر قابو پا کر کرب آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ سچ؟ یہ لفظ بہت عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے۔ کون سا سچ؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بے ایمان ہو میری دولت پر۔ میری دولت نے تمہیں پاگل کر دیا۔ کیوں ہر وقت مجھے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہو؟ کیوں؟ میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا۔ بہت پلاننگ سے تم نے پہلے یوں شو کیا کہ جیسے تمہیں میری دولت سے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو، تو پھر تم نے بہت ذہانت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے بیوقوف بناتی نہیں، اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ حرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جھلسائے دے رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ بے جان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی کشش کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں؟ سب پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ قطعاً نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتا ہے تم مجھے کون سے دھوکے دیے جا رہی ہو۔ کیوں گئی تھی اپنی اماں کی طرف؟ روپے دینے؟ وہ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم نے کپ کپاتے لبوں سے اسے دیکھا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی، وہ بھیگے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دولے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ وہ بدستور اسی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک ایک کر کے حرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی شکست خوردہ چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند بھری تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا اور حرم اس سے یکسر بے پرواہ نظر آتی تھی۔ جب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون محسن، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی کے حصار میں تھی، اور اس بھید بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے کی میز پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے مطلع کیا۔ وہ فوراً پریشان ہو اٹھا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لائبہ لیٹی زور سے رو رہی اور حرم ندارت حرم حرم اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی متورم تھیں اور چہرہ بھیگا ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹ کر لینا چاہیے محترمہ، وہ چٹکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں گزار دوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ رومان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی ہیں حرم، بہتر ہوگا کہ آپ اپنا سامان پیک کیجیے اور اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ اس کا برف لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ پورچ میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا رستہ اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اماں اسے یوں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ وہ سیدھی جا کر کمرے میں بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سب ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مختصراً سا بیان جاری کیا جس سے اماں کی قطعاً تسلی نہ ہوئی، مگر وہ لحاف اوپر کھینچ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کی وحشت ناک خاموشی میں اس کا دل کرلا رہا تھا۔ گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اذیت حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر تو اختیار تھا ہی کب، مگر اس گھڑی سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی تھی یا وہ واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود اس کی نیند بھی بڑی بے چین تھی۔ کوئی بےتاب سسکی، کوئی کرلاتی ہوئی کراہ بہت بے اختیار سی نکل جاتی لبوں سے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ اس کے سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہ آلکسی سے پڑی رہی، پھر لحاف ہٹاتی اٹھ گئی۔
باہر آ کر اس نے دیکھا اماں دھوپ میں بچھے تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے سے شزا اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شزا نے اسے دیکھ لیا تھا مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی۔ اماں سے مل کر شزا اندر آ گئی۔ حرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شزا اس کے پاس آ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حرم، اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا۔ اور مجھے آپ کے بھائی سے، حرم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بے وقوفی کر بیٹھی ہو، کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ شزا بے چین سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بے وقوفی؟ وہ آہستگی سے ہنس پڑی، بڑی طنزیہ ہنسی۔ ہاں بے وقوفی، میں تو ہمیشہ سے ہی بے وقوف ہوں، ارم صحیح کہتی ہے، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنے تنگ دل اور شکی ذہن کے مالک ہیں۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قدر سرد مزاج ہیں۔ میں بے وقوف ہوں، ہاں مجھے اعتراف ہے، میں ہوں بے وقوف۔ اس لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتی رہی، ان سے محبت کرنے لگی تھی میں۔ ہوں نا احمق، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزا نے بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ لگا لیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حرم، ہوا کیا ہے؟ اس نے حرم کی پشت سہلائی۔ اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیتی نا آپ، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ عاجز آ گئی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ادھر ہوں؟ حرم نے الگ ہو کر استجاب سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ کہنے لگی بی بی تو اپنے گھر گئی ہیں، شیزا نے تفصیلاً بتایا۔ حرم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب تم مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے مجھے کس طرح ذلیل کیا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنے سرد مزاج کیوں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس سے وہ ایسے ہو گئے، مگر انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے، وہ رک رک کر روتے ہوئے شیزا کو سب بتاتی چلی گئی، اول سے آخر تک۔ جب وہ خاموش ہوئی تو شیزا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا حرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا، کہتے ہوئے شیزا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں شیزا، حرم تلخی سے بولی۔ نہیں حرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بڑا رحم دل اور خوش مزاج، اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا۔ اس نے انکشاف کیا۔ سارا نے؟ حرم ششدر رہ گئی۔ ہاں سارا نے، تمہیں پتہ ہے میرے بھائی سے اس کی لو میرج تھی، مگر وہ بے انتہا شکی مزاج کی عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس کو بھائی نے پوزیسو نہیں سمجھا، مگر ان سے شادی کے بعد کھلا کہ یہ پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی سسپیشیس نیچر تھی۔ اسے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا، ان کے ہنسنے پر، ملنے جلنے پر اور گھومنے پھرنے پر بھی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اسے بھائی کے آفس سے سارا فیمیل اسٹاف نکال دیا تھا۔ وہ بھائی کے ساتھ پارٹیز پر نہیں جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ شک رہتا تھا کہ بھائی کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتے تو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ وہ در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ایک نفسیاتی مریضہ تھی، جسے ایکسٹرا آرڈینری توجہ چاہیے ہوتی تھی، اور جیسے میرے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا۔ بھائی کو بچوں کا شوق تھا اور اسے بچے پسند نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے کوئی اور ایسی عورت، مگر وہ تھی۔ لائبہ اگر اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے سراسر میرے بھائی کی ضد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا کر دیا تھا، سرد مزاج، شکی اور زہریلا۔ بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ لائبہ کی پیدائش سے پہلے ہی بھائی سے کہتی تھی کہ دیکھنا رومان، تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی۔ مگر حرم بھائی بھی آخر کب تک انتظار کرتے؟ وہ اس سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بھی خواہش تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوں، مگر ہوا اس کے برعکس۔ سارا کی وفات پر بھائی حد درجہ ڈسٹرب تھے۔ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لائبہ بہت چھوٹی تھی اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے پورا زور لگا کر ان سے شادی کے لیے ہاں کروا لی۔ مگر اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھلا گئی۔ نہیں میری جان، قصور تمہارا نہیں، یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اس لیے نشانہ بنی کیونکہ یہ سب غلط خیالات بھائی کے دماغ میں حسان نے بھرے ہیں۔ شیزا نے بتایا۔ مگر کیوں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مڈل کلاس کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، رائے ہر ان شخص کی آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ آپ دوسروں پر اپنے نظریات ٹھونسنا شروع کر دیں، شیزا قدرے خفا لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری شیزا، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا رومان اتنے ہی معصوم ہیں کہ اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لیں؟ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں حرم، مگر یقین کرو کہ میرے بھائی جیسے بھی ہیں مگر خود پسند قطعاً نہیں ہیں۔ یہ زہر یقیناً ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ شیزا نے صفائی دی تھی۔ حرم نے اتفاق کرنے والے انداز میں انہیں دیکھتی رہی۔
اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے طویل سانس کھینچ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم گھر واپس چلو، شیزا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، حرم نے تیز لہجے میں کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم ان سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی، شیزا نے اسے ڈرایا۔ میری اہمیت کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس طرح نہ کرو حرم، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں گی، شیزا تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ فکر نہ کریں آپ، پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ بدستور اسی لہجے میں بول رہی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شیزا کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ انہوں نے خود مجھے گھر سے جانے کا کہا تھا، اب وہ خود مجھے لینے آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ شیزا نے طویل سانس لے کر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اٹھ گئی۔ کرتی ہوں بھائی سے بات، اپنا خیال رکھنا، اور پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے، شیزا لجاجت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بے حد ٹینس تھا، رات حرم سے ہونے والی تلخ کلامی اور پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے ازحد الجھا گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، جبکہ کیا دھرا بھی سب اپنا تھا۔ دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا تو پتہ چلا کہ لائبہ کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی، وہ حرم کو بے حد مس کر رہی تھی۔ رومان نے شیزا کو فون کیا تو وہ الٹا تفتیش کرنے لگ گئی۔ وہ جھلا کر فون بند کر کے آفس سے نکل آیا۔ حسان آج چھٹی پر تھا، اسے سوچا کہ وہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ حسان کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا، چوکیدار اسے پہچانتا تھا۔ جب ہی کچھ مزید بولے بغیر گیٹ وا کر دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ تھے اور اس وقت صرف وہ اور اس کی اکلوتی بہن انم گھر تھے۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے اٹھتی تیز آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے حسان، یہ انم کی آواز تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ انم میری بات، حسان نے کچھ کہنا چاہا، انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں میں میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکے حسان، وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کر دو انم، کس قدر احسان فراموش ہو تم، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس قدر گر گیا ہوں اپنی سطح سے؟ حسان بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کون سا احسان جتانا چاہ رہے ہو تم، اور کون سی سطح سے گرنے کا رونا رو رہے ہو تم؟ وہ بھی جیسے دو بدو مقابلے پر اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو، صرف تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر رکھا کرے۔ رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی اور شکی فطرت سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، مگر بے سود۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ پیدا نہ کرے تاکہ یہ وجہ ہی بچہ پیدا کرے تاکہ یہ وجہ تنازع بن جائے۔ وہ پیار کا رونا روتا رہا، اسے صرف سارا کی خوشی عزیز تھی، مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی، اور وہ معصوم دوستی کا مارا حسان میرے جال میں آ گیا۔ مگر ہوا کیا؟ سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی۔ وہ ویکنسی حرم نے فل کر دی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد جب وہ سنبھل جائے گا تو اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر راضی کروں گا، مگر ہوا کیا؟ پہلے ہی حرم سے اس کی بات کر دی۔ تب بھی میں نے کوشش تو کی تھی، میں نے رومان کو ورگلانے کی کہ لوئر مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ویسی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک اس کا گھر برباد کرتا رہوں، صرف تمہاری وجہ سے؟ اتنے سالوں سے اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا انم، مان لو کہ رومان لاشاری تمہاری قسمت میں نہیں ہے، وہ زور زور سے بولتا آخر میں تھکے لہجے میں التجا پر اتر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو یاد نہیں، اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا تھا اور اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کسی خلا میں بھٹکائے جا رہی تھی۔ یوں تو غلط نہیں، چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ جنوری کی ایک یخ بستہ رات تھی، دھند کے مرغولے آسمان سے برس رہے تھے اور اس کڑکڑاتی سردی میں وہ صحن میں لگے اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ایسی ہی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈھیرا جما رہی تھی۔ انتظار اب تک انتظار ہی تھا اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہنا تھا۔ وہ جیسے اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اسے رومان لاشاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا کہ امیر ہو یا غریب، جب بات عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی، ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی تھی۔ کیا میرا انتظار ہی رہے گا؟ اس نے ڈوبتے دل اور سہمی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ جواب ایک عمیق خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، یکلخت اس کے گرد ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اولڈ اسپائس کی مخصوص خوشبو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس مہک کو محسوس کیا۔ یہ قطعاً ایلیوژن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔
پھر ایک ہاتھ اس کے جھولے کی دائیں رسی پر آیا اور اس جھولے کی حرکت یکدم رک گئی تھی۔ حرم ساکت رہ گئی۔ گھر چلو حرم۔ رومان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ حرم کا دل رک سا گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حرم۔ اس کے لہجے میں تھکن رچی ہوئی تھی۔ ضرورت؟ حرم کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ ہاں، محبت ہی تو ہر انسان کی ضرورت ہے حرم۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ وہ آہستگی سے جھولے سے اٹھ گئی۔ صحن کے سناٹے میں جھولے کی چون چراں بہت زوردار تھی۔ ہماری خامیاں، ہماری ناسودگیاں ہماری روح میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتی ہیں، اور ہم ساری زندگی ان سوراخوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کمی کو میں نے اپنی ہمبلنس میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ میں تو یقیناً کوئی کمی نہیں ہے رومان۔ پھر بھی آپ نے ایسی سوچ کا مظاہرہ کیا؟ پھر بھی؟ وہ تھکے لہجے میں کہتی بلک اٹھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو حرم، کمیاں اور خامیاں تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ میں تو بالکل بھی مکمل نہیں ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ حرم۔ چہروں کی خوبصورتی پہ مت جاؤ، یہ چہرے بہت دغاباز ہوتے ہیں۔ میں تو بہت ادھورا ہوں، تم مجھے مکمل کر دو۔ ایک مدھم سرگوشی فضا میں گونجی تھی، اور سارا ماحول اس کے جادو کے زیر اثر آ گیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں مدھم سے نظر آتے رومان کے سائے کو دیکھا، جو بتدریج اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے شانوں پر رومان کے بھاری ہاتھوں کا بوجھ آ پڑا۔ مکمل کر دو۔ سرگوشی ایک بار پھر گونجی تھی۔ حرم نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ رومان نے اسے مضبوطی سے بھینچا اور اسے دائیں بازو کے حصار میں لے کر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ فضا میں دھند بتدریج بڑھتی جا رہی تھی، اور دو محبت کے مسافر ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہم سفر تھے۔ ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا۔ حرم کی گنگناہٹ گاڑی میں پھیل رہی تھی۔ رومان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حرم کا بھرپور ساتھ دیا۔ عشق بے در کرے، عشق بے گھر کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم جو کل بے ٹھکانے کے تھے، آرزو آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ دونوں کی کھلکھلاہٹ سے گاڑی کی مہک گونج اٹھی تھی۔